اور اس کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ پیغام ہمیشہ رہنے والا ابدی ہے، اور پہلے آغاز سے پہلے میں مسلسل دیکھتا رہتا ہوں، میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ اہل بیت ہدایت ٹی وی یہ خصوصاً نظر میں رہتے ہیں، اور ان میں مولانا عادل صاحب، مولانا عابدی صاحب، ان کی جو کاوشیں ہیں مذہب حقہ کے لیے، محمد وآل محمد کے پیغام اور ان کی عظمت کو پہنچانے کے لیے جو ہے انتہائی قابل قدر، اور یہ حضرات قابل تکریم ہیں۔ اسی طرح اہل بیت ٹی وی میں بھی جو حضرات کام کر رہے ہیں صاحبان علم، اور وہ بھی انتہائی قابل تکریم ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے جو جتنے شریک ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب ان صاحبان کے علماء کے اس عمل میں جو ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب میں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اس دور کے اندر، تاریکی کے دور میں، اور یہ وہ پیغام جس کو صدیوں سے چھپایا گیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، یہ پیغام آل محمد کا ذکر اور ان کی جو عظمتیں ہیں، یہ ہم تک ایسے نہیں پہنچی ہے۔ یہ پیغام یہ خون کے دریاؤں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو جو خون کے دریاؤں سے اور پھر پاکیزہ خون نے اس دین کو، اس کے احکام کو زندگی عطا کی ہے، جب ہم تک پہنچا ہے تو ذرا ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کو پھیلانے میں، اس کی حق ادا کرنے میں اپنی بساط کے ساتھ ہر ایک چاہنے والے کا فریضہ ہے وہ جائزہ لے کہ جو اتنی قیمتی باعصمت قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا قربانی دی۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے کہ آج کے دور میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آج کے دور میں بہت سی، چونکہ میرے یہ سبجیکٹ بھی صرف ماڈرن ریسرچ اور جتنی ہو رہی ہے اس کے اوپر میرے کافی آرٹیکل ہیں، آج یہ بات واضح ہے کہ ہماری زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ فضا میں محفوظ رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ اگر نکلتے ہی ضائع ہو جاتا تو ہمارے جو آلات ہیں وہ اس کو کیچ نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج یہ بات معلوم ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے، جناب موسیٰ نے، جناب عیسیٰ نے جو کچھ پیغامات پہنچائے تھے، 10 کمانڈ ہے، جو کچھ اس وقت جو ہو رہی تھی آواز، یہ سب ان کا کریکٹر اور کردار یونیورس کے اندر محفوظ ہے۔ اور قرآن حکیم کی اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں کہ کائنات کا انسان کا جو کردار محفوظ رہتا ہے، اور اسی میں واقع کربلا بھی محفوظ ہے، اور اس میں امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ استغاثہ بھی جو ہے، 7 طرح کا استغاثہ تھا امام کا، وہ بھی اس فضا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ صرف ان کو نہیں پکار رہے تھے، قیامت تک جو چاہنے والے تھے ان سب کو میرے امام پکار رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یہ سب جو پکار کہہ رہے تھے تو وہ صرف اس وقت میں، آج جب ہمیں بھی وہ پکار رہے ہیں تو ہمیں اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسی جذبہ قربانی کے ساتھ جو ہے، اور اسی حکمت عملی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پیغمبر نے جو ہے 40 سال تک جو ہے اپنا کردار پیش کیا، اور کردار سے 2 چیزوں کا لوحہ منوایا، ایک امانت اور دوسری صداقت۔ ظاہر ہے کہ دین الہی امانت الہی ہے، اور جب امانت الہی ہے تو ایک جملہ میں یہاں بھی کہتا چاہوں کہ قدرت نے اپنے دین کی جو امانت تھی، اس امانت کو اس نے عصمت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، 1,24,000 معصوم بندوں کے ذریعے سے پہنچایا، اور اس کے بعد 1,24,000 معصوم بندے انبیاء، ان کی جان کی کیا قیمت ہے تو ہم تو اندازہ نہیں، ایک کی جان کی تھوڑی سی جھلک توحید نے دکھائی ہے کہ جناب موسیٰ کے آنے کو روکے رکھا، جب تک 70,000 معصوم بچے قربان نہیں ہو گئے اس وقت جو ہے موسیٰ نے نبوت کا ظاہر نہیں کیا، یہ تھوڑی سی جھلک تھی۔ تو جب تھوڑی سی جھلک دیکھو کہ 70,000 معصوم بچے نشاور ہو گئے تب اعلان نبوت، تو نبوت کی منزل نبی کی کیا تو سید الانبیاء۔ تو اب یہ اتنی قیمتی چیز عصمت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، تو معصوم بندوں کے ذریعے سے جو پہنچا ہے، جو امانت الہی، عقل نہیں قبول کرنے کے لیے تیار کہ جس امانت الہی کو توحید نے عصمت کے ذریعے سے معصوم بندوں کے ذریعے سے پہنچایا، ختم نبوت کے بعد وہ گناہگار بندوں کے رحم و کرم پر اس امانت کو چھوڑ دے۔ تو جس طرح پہنچانے میں عصمت کی ضرورت تھی، اس طرح باقی رہنے میں بھی، اس کی حفاظت کے لیے بھی خدا ہی کی طرف سے جو ہے وہ عصمت کی ضرورت ہے، اور اسی عصمت کو جو انتظام کیا اسی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ نص ہے، سب اس کی تفصیل علیحدہ ہے۔ تو وہ جو سلسلہ چھوڑا تھا
اس سلسلے کو اسی سلسلے کے جو تھا جیسے انبیاء نے پیغام پہنچایا، اور پیغام کے جو ہے اس میں جس انبیاء نے ہر نبی نے جو قربانی دی اس دین کے لیے، کربلا کے صحرا میں وہ سب امتحان ہمیں جمع نظر ہوتے آ رہے ہیں۔ اور اسلام کے میں نے تو کہا بھی ہے کہ جتنے بنیادی اصول ہیں، جتنے انبیاء کی تعلیم ہے، اس کا نچوڑ اگر دیکھیں تو کربلا کے صحرا میں آپ کو نظر آئے گا، اور اسلامی اصول جب دیکھیں تو وہ بھی کربلا کے صحرا میں نظر آ جائے گا۔ ان اسلامی جو ہے اصول ہیں، ان اصول کے اندر جو ہے انسان کی ایکولیٹی ہے، کردار کی بلندی ہے۔ وہ آقر غلام کے مساجد میں جاتے ہیں تو مساجد میں جو امیر و غریب آقر غلام کا جو ہے وہ کوئی فکر تعین نہیں رہتا ہے۔ تو کربلا کے صحرا میں میرے مولا نے یہ کو بتا دیا کہ یہاں نہ جون حبشی کا فرق ہے، نہ دوسرے صحابی کا فرق ہے، یا اگر میں علی اکبر کی لاش پر جاتا ہوں تو جون حبشی کی لاش پر جاتا ہوں۔ تو آپ نے ایک کربلا کے صحرا میں اسلام میں جو مساوات کا سلوک جو ہے، جس کی تربیت نماز میں، حج میں سب جگہ ہوتی ہے، تو اس اسلام کے اصول کو کربلا کے صحرا میں اپنے عمل کے ذریعے سے زندہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں جتنی چیزیں تھیں کربلا کے صحرا میں اصول، اور اتفاق یہ کہ سامنے میں ایک جملہ عرض کر دو کہ سامنے جتنی جو قوت تھی وہ ایک قوت نہیں تھی، وہ نمرودیت کی قوت بھی تھی، فرعونیت بھی قوت تھی، شداد کی بھی قوت تھی، وہ تمام جتنے ان کے تھے وہ سب کے سب اصول جمع ہو گئے۔ تو اس موقع کے اوپر ایک میرے بہت ہی قریبی ہیں، انہوں نے گفتگو سے مجھ سے ٹیلی فون بات کرتے ہوئے کہا، وہ جملہ آ گیا تو عرض کر دوں کہ آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں وارث رسول اللہ امیر المومنین امام حسن کا وارث کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک میرے مخلص بہت ہی جانتے آپ، تو انہوں نے گفتگو کی تو آپ نے یہ کیوں نہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا، ان کی خدمات ہیں آپ جانتے اچھی طرح۔ تو اب یہ کہ انہوں نے جو ہے یہ کہا تو میں نے اس میں ذہن میں سوچا، اور سوچنے کے بعد یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ وراثت کی گفتگو ہے۔ پہلے تو رسول کی حدیث ہے سب کے ہاں کہ میرے دو کردار ہیں، ایک سولو کا کردار ہے، ایک جہاد کا کردار، تو تقسیم کر دی سولو امام حسن کی، تو رسول کے اس حساب سے بھی کام و قاعدہ کہ دونوں قیام کی حالت میں ہوں یا دونوں سولو کر کے کوئی بیٹھ جائے کیا، تو بھی امام یہی ہے، یہ رسول کی متفق حدیث ہے۔ تو اب اس میں صورت یہ بھی ہے کہ جب وراثت آئی تو اس وراثت میں یہ ہے کہ ابراہیم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں۔ نوح کے وارث کیا؟ باطل سے ٹکرا گئے، جب ٹکرا گئے تو اس کے بعد اپنے کو علیحدہ کر لیا اپنے ماننے والوں کو، اور باطل کا حشر کیا ہو۔ تو اسی طرح جناب ابراہیم بھی باطل سے ٹکرا ہے، جب باطل سے ٹکرا ہے تو نمرود کا کیا حشر ہوا وہ تو معلوم ہے۔ جب جناب موسیٰ باطل سے ٹکرا ہے، باطل سے ٹکرا ہے تو وہاں جو ہے وہاں اس کا جو حشر وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب پیغمبر اکرم آئے تو کفار مکہ سے ٹکرا ہے، شرک جو کفر تھا، تو یہاں اس کی جب امام حسن کی منزل آتی ہے تو یہاں وہ چیز نہیں تھی، یہاں کلمہ پڑھنے والے تھے مقابلے میں، جب کلمہ پڑھنے والے تھے یہاں صلح بھی ہے، پیغمبر نے جب وہ صلح حدیبیہ کر لی تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہاں یہ چیز اس لحاظ سے جب یہاں کلمہ پڑھنے والے تھے تو اس میں امام حسن کو اس سے تو صلح کی صورت آئی، تو امام حسن ان کے ساتھ اس کی صلح کی، وہ بھی ایک تفصیل جو ایک جملہ مولا نے کہا، بہت جناب شہزادی نے بھی کہا تھا، وہ بھی تو وہ میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو اب امام حسین کے علیہ السلام کا جب موقع آیا تو ساری قوتیں وہ نظریات یزید کے پہنچ گئیں، اور وہاں اسلام نہیں تھے، اس لیے جب یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ بنو ہاشم جو ہے نبوت کے لیے ایک فراڈ کیا تھا، کھیل لعبت بنو ہاشم بالملک ولا ملک جا ولا وحی نزل، تو وہاں یہ وحی سے انکار کیا جا رہا تھا، فرشتے کے انکار سے، تو اب تو یہاں رسالت ہی سے انکار ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے سارے اشعار جو محرمات جو ہیں ان کے خلاف مذاق ہو رہا ہے، اس کے ارتکاب۔ تو اب کفر جب سامنے آ گیا، پہلے جو لباس تھا تو وہ اب تو وہ اسلامی لباس بھی نہیں رہا، تو اب اس جب کفر سامنے آ گیا تو اب اس منظر پر ایک جملہ اور یہاں عرض کر دوں کہ یہاں ان کے والد نے ان کے لیے لوگوں کو نمایاں لوگوں کو جمع بھی کیا، اور جمع کر کے اصحاب کو ان کی تائید، اس کے علاوہ اس کے لیے انہوں نے وصیت بھی اس کے ساتھ وصیت بھی کی، اس کے ساتھ غلبہ بھی ان کا حاصل ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو عطا کر دی والد کی طرف سے۔ جب یہ ساری غلبہ بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی، یہ سب چیزیں جب جمع بھی ہو گئی، اور اس کے بعد کفر جب ظاہر ہو گیا، تو اب اس منزل پر امام حسن ہوتے تو وہی کردار اقدار کرتے، تو اب امام حسین ہے، لہٰذا امام حسین نے اس کے ساتھ ٹکرا کر، ایک تو جناب ابراہیم کی بھی سیرت اسی میں ہے، جناب موسیٰ کے مقابلے میں موسیٰ کی بھی سیرت جہاں نظر آئی ہے، تمام انبیاء کی سیرت جہاں جمع ہو
ہو جاتی ہے اس کفر سے ٹکرانے کے بعد. اب آئندہ کوئی اس طریقے سے حرکت نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس طریقے سے یزید کا نام بھی جو ہے وہ قابل ملامت بن گیا ہے امام حسین نے. تو ایک تو بات یہ ہے، تو وہاں جو ہمیں سبق ملتا ہے پہلے تو یونٹی کا ملتا ہے صحیح کہ کس طریقے سے اتحاد اسلام جو ہے اس امت مسلمہ میں اتحاد چاہتا ہے. ذہن میں رہے ایک جملہ عرض کر دو، روزانہ جماعت کا جو اسلام نے حکم دیا ہے وہ کیوں حکم دیا ہے؟ اسلام ذہنی یونٹی چاہتا ہے، ذہنی وحدت چاہتا ہے، اور اس وحدت کے لیے جماعت کا انتظام کیا ہے. اور جب جماعت کا انتظام کیا کہتے ہیں میں نے تمہارے جسموں کو تو جمع کر دیا، جسموں کو جمع کرنے کا مقصد نہیں تھا، تمہاری فکر کو یونائٹ کرنا تھا، تمہارے ذہنی خیالات کو جب مرکز تمہارا ایک ہے. اور پھر اسی طرح حج کے موقع پر بھی تو اسی طرح سے وہ اس یونٹی کو جسے کہتے ہیں کہ جسم تو مختلف ہوں فکر ایک ہونی چاہیے. جی تو یہ کربلا کے صحرا میں جو ہے وحدت کو قائم کر کے بتا دیا کہ جب مقصد ایک پاکیزہ ہے تو یہاں پھر کوئی آقر غلام کا بھی فرق نہیں ہے، سب کا مرکز ایک ہے. تو ایک تو یہ وحدت کا مثال دیا، مساوات کا یہاں مساو دیا، اور حق کے معاملے میں جب بات واضح ہو جائے اور پھر حجت خدا بھی سامنے موجود ہو تو پھر وہاں ذہن میں کسی اور کے تصور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب اسی گفتگو میں پاس کر میں نے کہا بھی تھا وہاں کہ امام حسین نے کربلا کے صحرا میں جو ہے جو قربانی دی ہے مساوات ہے، اس کے ساتھ ساتھ آقا غلام کا فرق ختم ہے. حق کے مقابلے میں جب آ جائے تو باطل کے مقابلے میں پھر کوئی عذر نہیں ہو سکتا ہے. جب حق باطل عیاں ہو جائے تو اس کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اگر ایسا موقع آئے کہ جہاں وحی سے شریعت سے انکار کیا جائے تو پھر سیرت حسین کو تم. اور عجیب بات ہے آج بھی کوئی سیاسی نام سے لوگ اقتدار کے اٹھتا ہے تو یہ نام لیتا ہے سید الشہداء کے لحاظ سے. تو اس طریقے سے بہت سے اس کے بعد کردار، خواتین کا بھی کردار اس طریقے سے کہ اسلام کے میں جو ہے صرف مرد کی قربانی صرف ایسی نہیں ہے بلکہ صرف نازوں کی بھی قربانی اس مقام پر شامل ہے. تو یہ ساری قربانیاں بھی دونوں کو شریک کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ایک جملہ اور کر دو گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ جہاں یہ حق کے ٹکرانے کے ساتھ میں نے کہا بھی تھا گفتگو میں بھی، اور تین باتیں ذہن میں رکھیے کہ جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد جب سر اختر جدا ہوا خون بہہ رہا تھا، خون بہتے ہوئے قرآن کی آیت لکھ رہا تھا. یہ آیت لکھے آیت تطہیر کی تصدیق کر رہا تھا. جب خدا نے طہارت کی ذمہ داری لی ہے تب ذمہ داری صرف ظاہری طرح نہیں ہے، ان کا خون بھی بہتا ہے تو قرآن کی آیتیں لکھتا جاتا ہے. اتنا یہ طیب و طاہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سر امام جو ہے جدا ہوا، اور جدا ہونے کے بعد جب قرآن کی تلاوت کی، اس خون نے بہہ کر قرآن کی کتاب الہی کے پیغمبر نے جو کہا تھا آیت تطہیر کو ثابت کر کے قرآن کو کتاب الہی ثابت کیا، کلام الہی. امام حسین نے جب قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ایک جانب قرآن کی صداقت کو ظاہر واضح کیا، دوسری جانب صداقت رسالت کو ظاہر کیا. قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں. جی سر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی آیت کی تصدیق کر دی. اور پیغمبر نے کہا اہل بیت و قرآن جدا نہیں ہو سکتے، قرآن کی تلاوت کر کے رسالت کو بھی آپ نے سچا ثابت کیا ہے. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ کہ سر کٹ جائے اور پھر بھی دماغ میں جو ہے کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں امام نے اس موقع پر واضح کر دی ہے. تو بہرحال اور بھی بہت سی بتائیں میں باتیں. جی ہاں، بس یہ جو ایک آغاز میں جو سوال تھا ہمارا کہ آج کے جو مسلمان ہے پیغام ہے درس کربلا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ذہنی اتحاد، ذہنی فکر چاہیے. اور اس میں امتیاز اصل میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ مساجد میں نے اکثر دیکھا، یہ چونکہ میں مسلسل دیکھتا ہوں دل کو تکلیف پہنچتی ہے. برسوں ہم مجلسیں سنتے ہیں، برسوں مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ہماری فکر میں تبدیلی نہیں آتی. یہ بات ہے، فکر میں تبدیلی نہیں آتی. تو ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری زبان جو ہے ان الفاظ کو استعمال کرتی ہے. تو الفاظ جسم ہے، جسم سے جسم کا تعلق رہتا ہے. صرف اسی کا نام عبادت نہیں ہے. تو جسم کا تعلق جب جسم سے ہے تو عقل و روح کا تعلق اس کے معنی سے ہونا چاہیے. جی معراج جو کہا ہے نا نماز جو ہے، تو اب ہم الفاظ کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے معنی کے لحاظ سے جو ہمارا باطن جو ہے، ہماری روح کا تعلق نہیں ہوتا کہ ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو اگر دونوں مل جاتے ہیں تو ایک جملہ عرض کر دوں، جب روح مل جاتی ہے مکمل غرق ہو جاتی ہے تو پھر تیر کھینچ لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا جاتا. تو معراج اس لیے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز قرآن کہتا ہے کہ برائی سے سب سے روکتی ہے. ہم مسجد میں جا کر غیبت کرتے ہیں،
مسجد جا میں برائیاں کرتے ہیں تو پھر کیسی نماز ہے کہ برسوں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری ذہنیت نہیں بدلتی ہے، فکر نہیں بدلتی، مجالس میں ہم سیرت سنتے ہیں آل محمد کی تو پھر ہماری سیرت میں تبدیلی نہیں آتی، فکر نہیں، اور اسی لیے امام سے پوچھا فرزند رسول آپ کی کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ میں سے کس امام نے فرمایا، تو کس کے نام سے پکارا؟ فرمایا اگر ہماری حدیث سے نام نہیں، ہم میں سے کسی کا نام لے کر بیان کر سکتے ہو، جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے، کلنا محمد۔ تو جب وہاں کلنا محمد ہم سنتے ہیں کہتے ہیں تو پھر کبھی نفس کی طرف دیکھا ہے کہ ہم کل مومنین بھی تو ان کے ماننے والے بھی اسی طرح ایک ہونے چاہیے، اور یہی تعلیم ہے کربلا کے صحرا کے اندر کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، باطن کو پاکیزہ کرو، اپنے باطن کو ولایہ آل محمد سے منسلک کر دو، تو یہ سارے جذبات جو ہے، یہ احساسات جو ہے بیدار ہو جائے گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا راوی صاحب، آپ مختلف چینلز پہ آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے رہے، دنیا بھر میں آپ نے اپنے لیکچرز دیے ہیں، جو ایک قاری کو جو ایک مصنف پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا رہا ہے، جو عالم اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو جو بات پہنچانا چاہ رہا ہے وہ سب کچھ ان کو مل رہا ہے۔ آج کی 21ویں صدی ہے، اب کوئی بھی تشنا نہیں ہے، اس پر ہر چیز کے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ نے خود وہ جملہ فرمایا کہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے جب آپس میں ہم آہنگی نظر نہیں آتی، آپس میں غیبت اور یہ تمام جو چیزیں ہیں نظر نہیں آتی، تو کہاں بیچ میں کہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ دینے والوں کا تو ہم دیکھ رہے ہیں بہترین انداز میں پہنچا رہے ہیں، جو ریسیورز ہیں جو حاصل کر رہے ہیں وہاں پر ان کی کوئی کمی ہے کہ ان کو یہ میسج پہنچ بھی رہا ہے لیکن اس پر عمل بھی نہیں کر رہے؟ اب یہاں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یعنی میں ایک وجہ نہیں ہے، جی اس معاشرے کے اندر تو کم از کم رہتے ہوئے خوراک سے دماغ کے سیلز بنتے ہیں، صحیح جی صحیح، اب جب خوراک سے دماغ کے سیلز بنتے ہیں اسی دماغ میں تھنکنگ ہے، ہاں ہاں تو جب خوراک ایسی ہو اب وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، جی ہاں، پاکیزہ نہ ہو، حلال نہ ہو، ناجائز ہو، یہ ساری چیزیں جب ہو جمع ہو جائے، وہ لقمہ جب جائے گا تو جانے کے بعد جو سیلز بنے گے تھنکنگ کے جو ہے تو وہیں ہو گیا، تو پھر اس کے بعد سوچ میں کس قسم جو ہے اسلام نے ایسا نہیں ہے، ایک جانب اسلام نے جو ہے اس کی فزیکل حلال و حرام کا اس کی فزیکل اس کا لحاظ سے کیا ہے کہ کون سی چیز صحت کے لحاظ سے، اور دوسری بین مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہاری فکر کے اندر نگیٹو جو ہے اثرات مرتب جس سے نہ ہو جو ہے، اور نگیٹو اثرات میں سے تمہاری فکر پر اس کا اثر جو پڑے گا، اور جب فکر بگڑ جائے گی تو پھر ساری باتیں کلام بھی عمل بھی اسی طرح بگڑ جاتا ہے۔ تو پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے ہم میں سے یہ خیال کر رکھنا چاہیے کہ ہماری خوراک بھی جائز ہو، اور اس کے ساتھ جو شریعت نے یہ کھانا جائز ہے، یہ چیز کا جائز، یہ چیز ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حرام کو لقمہ جاتا ہے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو جب دعا قبول نہیں ہوتی ہماری نماز کی کیا صورت ہوتی ہے؟ تو اب یہ پہلی چیز تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھے، اور اس کے بعد یہ تو میں نے عجیب حدیث فرمایا کہ جو مسلمان صبح کرتا ہے اور اگر وہ کسی مسلمان کو خدا کے بندوں کو فیض پہنچانے کا خیال نہیں کرتا فلیس بمسلم، مسلمان نہیں ہے، اللہ یہاں تک پیغمبر کا ارشاد ہے۔ تو ہم جو ہے، اور پھر مومن کے عام سب ہونا چاہیے یہ ذہن میں رہے کہ مومن کی کیا پہچان بتائیے، یہ ذہن میں رہے گی تو بہت سی چیزوں سے انسان مومن کون ہے؟ جس کو دیکھو مجھ سے کوئی پوچھے میں کہ میں بڑا مومن ہوں، نہیں، مومن کون ہے؟ ہمارا چاہنے والا کون ہے؟ جی ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول میں آپ کا شیعہ ہوں، چاہنے والا ہوں، 3 دفعہ کہا، تو آپ نے کہا کہ جو تمہارا اپنا مال ہے اپنے اوپر اولاد پر خرچ کرنے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا دوسروں کی مدد کرنے میں؟ کہ اپنے اوپر زیادہ خوشی ہوتی ہے، کہ پھر شیعہ کی منزل نہیں ہے، ہم آل محمد دوسروں پر خرچ کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محب کہو، یہ معصوم نے فرمایا، جی تو اب یہ جب یہ امام کا فرمان ہے ذہن میں رہے، تو اب اچھا انسان کس نے کہا؟ رسول کی حدیث، نماز زیادہ پڑھے۔ اب بات آ گئی تو مجھے ذرا عرض کروں تاکہ پہنچے پیغام جو ہے صحیح طور پر بحث کر رہا ہوں کہ میری بھی بخشش کا مولا کی بارگاہ میں اس کا انتظام کرے۔ کثرت نماز اور کثرت دعا پر بھی بھروسہ نہ کرو، کیا بات ہے، 2 چیزوں کے امتحان لو، صدق الحدیث، ادا الامانت۔ سبحان اللہ، 40 سال پہلے پیغمبر نے یہی 2 چیزیں لی، بالکل صداقت، امانت داری۔ ان 2 چیزوں کے لیے جب مال آئے گا تو کیا ہوتا ہے کہ اس پہ کس کا کس طرح، تو اس طریقے سے تو ایک تو یہ بتایا، اور پھر متفقہ حدیث ہے عام بیان کی جاتی ہے، رسول نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نماز ہماری فکر کی اصلاح کے لیے ہے،
جی ہمیں شریف انسان بنانے کے لیے ہے، روزہ شریف انسان بنانے کے لیے ہے، یہ ساری جو فرائض ہے اس کے لیے فکر پاکیزہ ہو۔ تو اب اگر یہ پاکیزی نہیں ہے جی تو پھر ذہن میں رہے تو فرمایا خیر الناس من یعین شنف الناس۔ پیغمبر اثر بتاتے ہیں کہ جو عبادات کا اثر ہے اس اثر کے لحاظ سے بتاتے ہیں کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے کہ جو لوگوں کو خدا کے بندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ تو جو خدا کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ پیغمبر کی نگاہ میں افضل ہے جو خدا کے بندوں کو اذیت پہنچا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا قتل کرتا ہوا نظر آیا ہے جی۔ اتفراق امت مسلمہ افتراق پیدا کر کے یہ اسلام آیا غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے یا مسلمان کو خارج کرنے لگ جائے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے سے جو کرائم کرنے لگ جائے گا تو اس کے بعد یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو فیض پہنچائے مسلمان وہ اچھا ہے، تو جو فیض نہیں پہنچاتا ہے تو پھر وہ خیر نہیں، بدترین ہے، انسان نگاہ رسالت کے اندر ہے۔ المسلم یہ نہیں کہا صرف مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان محفوظ رہے، یہ حدیث بھی ہے المسلم سالم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کی شر سے اذیت سے انسان محفوظ رہے ہیں۔ یہ عالمگیر کو میرے پیغمبر نے وہ حکم دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے ہر انسان اس کی اذیت سے اس کی تکلیف سے کسی کو نہ پہنچائے، وہ سے مذہب کی قید نہیں ہے۔ اور علامہ صاحب اذیت کیسے کہ تلوار کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، مال لوٹنے کے ساتھ، ہر حیثیت سے ہے یہ، ان کو ذہنی، ان کی جسمانی، ان کی مالی سب اس میں آ جاتی ہے، سب چیز زبان سے ہو، عمل سے ہو۔ جیسے تو اسلام کا ایک اور لفظ بھی جو ہے وہ کتنی وسیع معنی کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھتا ہے، اسے ایک اگر وضاحت کی جائے تو پیغمبر تو جو ہے ایک جملہ عرض کر، جب چونکہ یہ بات پہنچنے ماحول میں کہ میں ایک جملہ کہا بھی میں نے تقاریر میں بھی کہ خدا رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان ہے مسلمان کے لیے سب کے لیے، جو اس کے وجود کے انکار بھی کرتا ہے اس کے لیے اس کی رحمت ہے جی۔ روزی دیتا ہے نہیں، زندگی کے فیض دیتا ہے نہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ خدا رحمان تو اپنے نام منکر کو بھی اس کی زندگی کے فیوزات عطا کرتا ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اس کی زندگی کے سفر کو کاٹ دیں جی، اس سے نفرت کرنے لگ جائے؟ تو ان کے لیے بھی رحمت ہے رسول، اور جب خدا کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، دوست و دشمن کے لیے سب کے لیے فیض اس کا عام ہے، تو اسی طریقے سے رسول کو اس نے رحمت بنایا۔ تو جب رحمت بنایا تو رحمت اسی وقت ہو سکتی ہے رسول کے عالمین کے لیے ان کا وجود اور ان کی تعلیمات رحمت ثابت ہو۔ تو پیغمبر رحمت کا ماننے والا مسلمان وہی ہو سکتا ہے صحیح کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہو، اپنی گفتار سے بھی، اپنے کردار سے بھی۔ کس طریقے سے میں خود سنا ٹی وی پر شرم نہیں آتی کہتے ہوئے مسلمان، وہ صاحب علم کہہ رہا ہے کہ یہ فلان فرقہ جو ہمارا نام لے کے میں بات کرتا ہوں وہ اسلام سے خارج کہہ رہا ہے، یہ کیسے جی؟ اب ہم کسی کو، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہر مسلمان کے جس نے کلمہ، بلکہ ہم ہر انسان کے احترام کرتے ہیں۔ حدیث عرض کر دوں کہ حدیث معصوم چھٹے امام سے ہے کہ عرض کیا مولا ایک شخص جو غیر مسلمان تھا، مسلمانوں کے ظلم سے تنگ کر کے بارڈر کراس کی، وہاں غیر مسلم کے اس نے اس کو پناہ دی، اس نے اس کو اس کی حفاظت کی، بچایا، تب اس کے لیے کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کا بچانا اس کے لیے اس کو آخرت میں ثواب کا، اس کو عذاب کے بچانے کا سبب بن جائے گا، اس کو فائدہ پہنچائے گا جی۔ تو یہاں دین ہماری ٹھیکیداری نہیں ہے مسلمان کی، یاد رکھیے، رب کی ٹھیکیداری نہیں ہے، وہ سب کا مہربان ہے، سب پریشان کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ہی چیز ہے، فکر کو پاکیزہ رکھو، کردار کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ تاکہ جو ہے ہر انسان تم سے محفوظ رکھے، محفوظ سمجھے، اور جہاں تکلیف ہو تو کہیں کتنے لوگ میرے مدد کرنے والے موجود ہیں، یہ جذبہ ہو۔ اور ایک اور حدیث عرض کر دوں، فرمایا جا فساد کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر اس کا کردار، انسانی ہمدردی جی اس طرح ہونی چاہیے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کی ہمدردی، اثار و قربانی کو دیکھ کر دوسرے پکار اٹھے جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ سبحان اللہ، بتانے کی ضرورت نہ پڑے، کیا بات ہے جی۔ ناظرین، گفتگو آپ سن رہے ہیں، جناب علامہ مشتاق حسین شاہدی صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام میں مہمان خصوصی ہیں، اور بہت ہی پیاری گفتگو، بہت کچھ ہمیں آج کے اس دور میں مل رہا ہے۔ مختلف چینلز پر آپ ان کی تقاریر، ان کے لیکچرز، سوال و جواب کے سیشنز دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آپ کو بھی تھوڑی دیر میں موقع ملے گا، ہمارے ہاں جو نماز مغرب ہے لندن میں اس کا وقت ہے 4:11، اس کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے۔ اس دوران جو ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں، جو ہماری اس وقت حالت چل رہی ہے تمام مسلمانوں کی مجموعی طور پر، اور تمام جو اہل شیعہ ہیں ان کی خصوصی طور پہ، اس حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے بتایا
کہ رانا صاحب جو خوراک جیسی چیز ہے یا جو ایک ہم حصول کرتے ہیں اس کا جو بھی ہم روزی کمانے کے لیے، اس کو میٹر یا یہ اب ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں. کہیں کی بھی کمائی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی کمائی، کہیں سے بھی پیسہ ضرور کمانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ حج بھی کر رہے ہیں، زیارات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسی کمائی کا یہ سارا جو ہماری عبادات ہیں اس کی کوئی قبولیت کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ یہ تو عام ہے، جو لباس پہنا جب شریعت حکم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ناجائز چیز سے نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا اسلام نے جو رکھا ہے، ایک جملہ آ گیا، اسلام نے جو حقوق انسانی رکھے ہیں، انسانی حقوق جب تک نہیں ہو تو خدا اپنا حق قبول نہیں کرتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ اصول ہے اس کا جو ہے کہ جب کسی کا حق غصب کیا ہے، جیسے اولاد ہے طاقتور ہے تو والدین کو ان سب کو وہ جو کچھ چھوڑ جاتا ہے. حدیث ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اولاد والدین کے مرنے کی دعا کریں گے کہ تاکہ جو کچھ آ چکا ہے بوجھ جائے تو بوجھ چل جائے، اگر ہے ان کے پاس تو تاکہ اس کا یہ پیغمبر کا فرمان ہے. ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. جو بنے یہ تو جو ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ والدین کے اگر کسی کو خدمت کا شرف ملے تو خدا کے لاکھوں سجدے کرے، اس سے یہ افضل ہے، اس کے لیے یہ عمل اتنا افضل ہے. یاد رکھیے یہ علیحدہ گفتگو ہے. تو لیکن یہ کہ اس معاشرے کے اندر جہاں جو ہے یہ سب برائیاں جو آپ نے کیا کہا جو گفتگو، یہ جو روزی ہے ہماری روزی، ہر چیز اب کمانا ہے. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ روزی کا حلال طریقے سے. امیر المومنین نے سواری گھوڑے کا وہ مشہور واقعہ ہے، لگام تھمائی اس کو مسجد میں گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لگام اتار کے چلا گیا. تو آپ نے 2 درہم دیے ایک امر کو، جاؤ دکان سے. وہ گیا، جا کے معلوم ہوا کہ دکان پر وہ بیچ کے گیا ہے. کتنی دی؟ اس نے کہا کہ 2 درہم سے میں نے خرید. دکاندار نے کہا درہم مولا نے بھی دیے اس کو 2 درہم، 2 درہم کیے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے کیا، تو اس نے 2 ہی درہم پر وہ واپس کر دی. جب دیکھا مسکرائے، کتنا بے صبرا تھا. ملے 2 ہی درہم، بالکل اگر صبر کرتا تو یہ حلال کے مل جاتے. تو بعض دفعہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو جلد بازی میں جو آنا چاہے جلتے کھینچے، تو اس لحاظ سے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ حرام پہنچتا ہے تو پھر اس کے اثرات مسلسل باقی رہتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے، پہلی چیز جو ہے کہ اس کا طریقہ ضرور ہے. اور دوسرا جائز اس وقت ہے ہمارے لیے وہ مال کہ جو خدا نے اس پر حقوق لازم کیے ہیں. جی اس کے اوپر خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ لازم ہے، واجب ہیں. اگر وراثت چھوڑ جاتا ہے تو اس پر خمس ہے، تو پہلے خمس نکالیں گے. نہیں ادا کیا تھا اس کے وارث نہیں بنتے، ہم نہیں دیکھتے کہ اس طریقے سے جو اس کے اتنا رہا تھا اس کو خمسہ لگالتا نہیں، پہلے اس کو نکالیں اگر اس سے ہمدردی ہے. جی کہ باپ ہے، بزرگ ہے، تو اگر اس سے ہمدردی ہے تو اس کو نکالیں. تو حقوق العباد جو ہے اگر وہ نکالتا ہے، نہیں نکالتا، غصب کرتا ہے. ایک جملہ میں اگر لکھا بھی ہے کہ عجیب بات ہے کہ خدا اس محتاج کو بھی، یہ جملہ ذہن میں رکھیے، کہ دے سکتا ہے. بعض کو زیادہ دیا ہے، وہ جتنے وہ ضرورت مند ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے. بندے کو وسیلہ بناتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے جو تمہیں نہیں دیا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو زیادہ نعمت تم کو دی ہے، عقل کی ہے نعمت، وہ بھی زیادہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. جی اقتدار کی حکم ہے تو دوسروں کو فیض پہنچانے کی، فرعون بننے کے لیے نہیں ہے. مال ہے تو دوسروں تک فیض پہنچانے کے لیے ہے. تو اب اس نے قدرت خود دے سکتی تھی. کتنا اس نے ہمیں عزت و شرف، کتنی شرف عطا کیا کہ اس ضرورت مند بندے تک اس کا رزق جو ہے پہنچانے کا ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے. کتنے سجدے کیے جائیں پالنے والے کہ مجھ گنہگار بندے کو زیادہ نعمت دی ہے تاکہ میں تیرے ضرورت بندوں کو جو ہے فیض پہنچاؤں جو ہے. تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے لیے عیاشی کے لیے، گناہ کرنے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. یہ اگر ذہن میں ہے کہ مجھ پر احسان ہے اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا اور برکت عطا کروں گا. اور اس مال میں جتنا ہے اس کے، لیکن اس کے ساتھ تمہاری فکر کو اور پاکیزہ کرتا جاؤ گا. تو یہ ان کی مدد کیا. وہ اس کا غصب کرتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ ادا نہیں کرتا ہے اور وہ بھی خوراک کھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دو چیزوں کا بھی اگر احساس رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، حقوق الہیہ بات کرتا ہے، بندوں کے حقوق اصل تو بندوں کے خدا نہیں ہے، تو یہ کرتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ پھر یقیناً جو اس کے اثرات اچھے رہیں گے. یعنی سب سے بڑی ایک ہماری ناکامی کی وجہ یا اس حوالت میں پہنچنے کی وجہ آپ کے ذہن میں خوراک یا یہ جو روزی ہم کمانے کا جو ایک اصول طریقہ کار ہے، وہ بڑی وجہ کوئی یا کوئی اور دیگر عوامل؟ وہ بھی وجہ اصل میں تو حقوق نہ نکالنا ان مال سے جن پر فرض ہے. یہ بھی ہے.
یہ بھی ساتھ ہے نا، وہ ہماری جائز تو نہیں ہے نا، تو وہ بھی وجوہ ہے، تو پھر اس کے بعد حوث تو حرص تو اتنی زیادہ ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے۔ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سے ہم سب کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں، وہی بات کہ ہم موجود ہیں، مجلس میں موجود ہیں، مساجد میں موجود ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک اتنی بڑی خرابی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں میں ہیں۔ وہی عرض کرتا، میں کہتا بھی ہوں کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے، کیا بات ہے، سب سے بڑی جو ہے۔ اور دن بھر اچھا جو شخص جو ہے سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ جی بسم اللہ، فرمایا کہ جو اپنے عیب سے غافل ہو کر دوسروں کی عیب تلاش کرتا ہے، واہ 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 واہ، تو وہ اپنی فکر سے وہ چاہتا ہے دوسرے سب میرے جیسے ہوں، تو جب یہ فکر ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے ان اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں جو ہے۔ اور آج کل تو ایک چیز ہے کہ ایک انگلی حرکت کرتے ہیں تو اس کا بھی ریئیکشن ہے یونیورس میں ہوتا ہے، آج کو تحقیق اس منزل تک پہنچ جاتی ہے جی۔ تو اب میں مجھ سے کوئی قرآن میں نے کہا اگر کوئی الفاظ تو کاٹتے نہیں ہیں نا جی، اگر کوئی برا کلمہ کہتا ہے تو ضرب لگتی ہے ندر، بالکل، اور اگر میٹھا کلمہ کہتا ہے، ہمارا اچھا کلمہ تو نفس کے اندر اثر کر سکتا ہے، خدا کا کلام نفس پر اثر کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کا بھی کلام ہے نا، اس نے وہ کہتا ہے شفا ہے، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب آتی ہے اثر، جب یہ چیزیں نہیں انسان کرتا ہے بہت سی چیزوں کے اپنے اور دوسرے کو یوب تلاش کرتے ہیں، ساری چیز یہی چیز رزق کا خرابی کا بھی سبب بنتی ہے اور معاشرے کے اندر برائی کے پھیلنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو ذات تک محدود، دوسری وہ جرم ہے جو معاشرے تک پہنچتا ہے، تو اب ذہن میں کہاں کہاں تک پہنچے گا، کتنا بڑا جرم ہو جائے۔ اچھا، ایک اس کی جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو کہ جو اس قسم کا مال کمانے والا ہے، غبن کرپشن کرنے والا ہے، اس کا مال اگر وہ کما رہا ہے اور کسی بندے کو صاحب علم شخصیت کو پتہ ہے کہ یہ سارا مال اس کا کرپشن کا ہے، لیکن وہ جب چندہ دینے پہ لگتا ہے، کوئی مسجد والا اسے یہ نہیں منع کرتا کہ سر آپ 1000 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو ہم آپ کا یہ مال نہیں لے سکتے، وہ خوش ہو کے لے کے اور ان کو کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیں۔ یہ عام صاحب علم بھی اس کو انکار نہیں کریں گے، وہ تو اور بنے گا مہمان۔ جب وہ بنے گا تو وہ جگہ جب ایسے مال سے تیار ہوگی تو پھر وہ نماز جو ہم پڑھیں گے، اللہ اکبر، تو کیا سے کیا یہ سارا جو ہے وہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ آج کل تو یعنی میں نے کیا ماڈرن علم نے ایک ایک چیز کے اثرات کو بتایا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم حروف لکھتے ہیں ان حروف سے بھی نکلنے والی ریز اس کے الفاظ کی ان کے معنی کو شو کرتی ہے۔ انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حروف کے اندر جو ریز نکلتی ہے اس کے معنویت کو معلوم ہے۔ رحمت کا لفظ ہے تو وہ اس کے اندر اسی مناسبت سے ہوگی، غضب کا لفظ ہے تو اس کی شعائیں نکلتی ہیں۔ تو اب یہ جب چیزیں ایسی مال جو ہے تو اس مال کی جو ہے ہر ایک چیز جیسے تو اس کو جب خرچ کرے گا تو اب مسائل معاف کیجیے گا وہ آخری دور میں جو آنے والے آئیں گے تو جہاں جہاں ایسی مساجد ہے جو ہے جو ناجائز ہے، ناجائز مال سے، تو ان کا وجود نہیں رہے گا جی۔ یہ روایات کے اندر ہے، حدیث کے اندر یہ بھی ہے، تو ایسی ہوں گی تو تبھی تو کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ جو اپنے آپ سے دھوکہ ہے اس کو ختم ہی کر دے، ختم کر دیں، بالکل نہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے اتنی چھپر پڑا ہوا تو چھپر پڑا اسی پر پڑے، وہ زیادہ اس کی قدرت بنائیں، لیکن کوشش کرے، خدا کے ساتھ بھی مکاری کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دینا ہے نا خدا کو، جو ہے حرام مال ہے مسجد میں دے رہے ہیں، کیا خوف خدا نہیں، خدا نیت نہیں جانتا ہے، یہ تو خدا کو یعنی آپ سمجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، عظمت الہی کا احساس رکھے، اگر ایسا ہے تو کوئی تو دوسرا اچھا کام کیجئے اس سے جو بنے، تاکہ وہ صدقہ جاریہ اور عمل جاری رہے جب تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ساری ہر جگہ پھر ملاوٹ ہوتی جاتی ہے نا، تو وہ جہاں جہاں پہنچتے تو اثرات دوسروں بھی پڑتے ہیں، تو وبائی جیسی بیماری پھیلتی ہے، وائرس پھیلتے جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، اس قسم کے کردار کی بیماریاں بھی جو ہے وائرس جو ہے وہ بھی انسان کی فکر تک پہنچتے ہیں، وہ بھی اثرات جو ہے آپ کو فرما رہے تھے نا کہ یہ بھی اس کا بھی ہے۔ اچھا، پھر یہ اسی دنیا میں علامہ صاحب کچھ ایسی شخصیات بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے پاکستان میں صورتحال کے جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں، خون کی قربانی بھی دے رہے ہیں، یعنی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، جہاں پر ایسے لوگ ہیں وہاں پر چند مٹھی بھر لوگ جن کی وجہ سے یہ معاشرہ، یہ دنیا چل رہی ہے، یہ بھی وجوہات ہیں، تو ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر جو اکثریت ہے ان کی کس انداز سے تبلیغ کرے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اصلاح کرے پھر دوسروں کو غافل سمجھے، وہ اس کی الگ سیکنڈری کام ہونا چاہیے، لیکن ہم وہ پہلے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسروں کو غافل سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بدترین چیز ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اپنے سے اپنے کو افضل سمجھا، یہ روزانہ 5 دفعہ ناک کیوں رگڑواتا ہے خدا؟
جی یہ میں ختم ہو. ہاں ہاں ایک لمحہ بھر کے لیے ابلیس میں آئی تھی, صحیح بات. لمحہ بھر کے لیے 7000 سال کی عبادت. تو یہ قرآن میں کہانی نہیں سنائی, کہانی نہیں سنائی ہے اچھا صحیح. جی. تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نہیں. جب اور پھر آل محمد کے ماننے والے یہ کیوں کہہ کہ جب کہ آل محمد کہتے ہیں کہ اتنی عبادت کی کہ خدا نے کہا کم کر دو, صحیح. قم اللیل الا قلیل. واہ واہ واہ. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت, جو تیری عبادت کا حق تھا وہ نہ ادا کر پائے. ہاں ہاں تو اب ایسے ماننے والے ہماری کیا, ہم تو اچھا یہ کوئی جناب موسیٰ کا یعنی واقعہ کس کو کہا کہ تو میں کوئی تعریف ایسی کرو جو تو مستحق پالنے والا, جس زبان سے تعریف کروں گا وہ بھی تو تیری زبان ہے. شکر کرو جب حق ہے, حق کے شکر کیسے ہو سکتا ہے, یہ زبان بھی تو تیری دی ہوئی ہے جس سے شکر ادا کروں گا. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہے یہ تباہ کرتی ہیں اس کے لیے. اور ایک روایت میں نے دیکھی ہے کہ جناب آدم بیٹھے تھے, 3 کوئی ان کے پاس 3 صورتیں نورانی, ایک سیاہ تصویر ہے, پکچر. صحیح. ایک سے پوچھا تم کیا ہو, تو اس نے کہا کہ میں, ایک نے کہا حیا ہوں, اور دوسرے نے کہا انکساری یا اس قسم کا تواضع یہ کہا ہے, خلوص. دوسری سے اس سے کہا تم کیا ہو, تو نے کہا میرا جا دماغ ہے, صحیح. دماغ کے اندر جو ہے. تو دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تکبر ہوں, تیری جگہ کہاں ہے دماغ. تو اس کی تقریر سے جب میں آتا ہوں تو سب نکل جاتا ہے. کیا بات. جی تواضع انکساری. چلو سب بریک کر کہہ رہے ہیں بھائی. تو ناظرین اسپیشل پروگرام جاری ہے, اب چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.